السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم کیسے ہیں بیٹا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آج 12 اگست 2020 بروز بدھ سبق معلمہ مصنفہ ہاجرہ مسرور مشقی سوالات کرنے جا رہے ہیں جو کہ سالانہ امتحان کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ 10 نمبر کا سوال آتا ہے مشقی سوالات کا، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جی، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ الف، کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ جواب، کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو لڑکی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ ب، لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ جواب، لڑکی اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ ج، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ جواب، لڑکی نے ان سے پوچھا کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو مجھے کھا لے گا؟ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے مجھے اگل دے گا؟ الف پیش گاف لام اگل۔ اس کے بعد لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ جواب، لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں۔ ہے، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ جواب، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی تھی جو کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا بچہ جو تقریباً 2 سال کا تھا بیٹھا منمنا رہا تھا۔ لڑکی بد دل ہو کر سیٹ پر ٹک گئی۔ جی، آپ کے سوالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ اس کے بعد معروضی سوالات ہیں کثیر الانتخابی جو کہ بہت اہم ہیں۔ 15 نمبر کا سوال آتا ہے، اس میں سے وہ آپ سے 2-3 معروضی سوالات پوچھ سکتا ہے۔ جی، سبق معلمہ کے ماخذ کا کیا نام ہے؟ تو بیٹا آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کا ماخذ ہوگا سب افسانے میرے، نظر آ رہا آپ کو؟ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس سبق کے آخر میں ماخذ لکھا ہو وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جواب سب افسانے میرے۔ جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ جواب 15 منٹ۔ سبق معلمہ اصناف ادب یعنی کہ صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ جواب افسانہ۔ جی، اس کے بعد آئیے بیٹا، معلمہ کس کی تحریر ہے؟ بار بار بتایا ہے ہاجرہ مسرور، اور یاد رکھیے گا ہاجرہ مسرور مصنفہ ہیں، مصنف نہیں ہے، فیمیل ہیں، لڑکی ہیں تو مصنفہ آئے گا۔ لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی؟ 98۔ جواب 98۔ لڑکی کے سفر کا مقصد تھا؟ جواب بیمار چچا کی عیادت۔ بیٹا اگر میں کسی بھی سوال کے جو آگے انتخاب دیے گئے ہیں ہر ایک کو دہراؤں گا تو وقت کا ضیاع ہوگا، اسی لیے میں اسٹیٹمنٹ پڑھ کے ڈائریکٹ جواب پہ جا رہا ہوں۔
لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ انٹر۔ جواب انٹر۔ جی سوال، لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ جواب آخر میں بھی آپ نے پڑھا تھا۔ لڑکی اپنے چچا کے گھر پہنچی تو چھت پر مفتربانہ ٹہلنے لگی اور دھوپ کھانے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ لڑکی کی نظر پڑوس کے گھر میں پڑی تو گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ اس لڑکے نے کروٹ لی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اسے اسٹیشن پر ملا تھا۔ لڑکی کو اس کے چچا زاد بہن نے بتایا کہ مکان میں بیوہ اور اس کا لڑکا رہتا ہے۔ بیچاری بیوہ بڑی سیدھی عورت ہے اور ہمارے ہاں کے کپڑے سیتی ہے، بہت کم سلائی لیتی ہے۔ پس اس طرح لڑکے کی لڑکی پر اصلیت واضح ہو گئی۔ سوال، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ بیٹا درست یا غلط آپ کے پرچہ کا حصہ تو نہیں، لیکن میں یہ دو چار آپ کو کروا دیتا ہوں۔ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، کلی نے کہا۔ جی غلط۔ درست ہے جی، کلی نے کہا کہ ہاں ہمیشہ لیٹ ہی رہتا ہے۔ لڑکی کو ماموں نہیں جی چاچو کی بیماری کا خط ملا تھا، تو یہ غلط ہے۔ کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا، غلط ہے۔ کلی نے 98 وصول کی۔ چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال جی گرم جوشی سے بڑے اتفاق سے کیا گیا تھا، درست جواب۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلا درست ہے، دوسرا غلط، تیسرا غلط، چوتھا درست۔ اس کے بعد آئیں، اردو میں اسم کی بلحاظ جنس 2 اقسام ہے، یعنی کہ جنس کے اعتبار سے اردو میں اسم کسی چیز جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 قسمیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، یعنی کہ اب دیکھیں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے سامنے یہ الفاظ ہیں، آپ نے ان میں سے جو مذکر ہے وہ تلاش کرنا اور جو مؤنث ہے وہ تلاش کرنا۔ ٹھیک ہے، جس طرح لڑکا مذکر ہے، لڑکی مؤنث ہے، اسی طرح ان میں سے برقع یہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے مذکر ہے۔ کلی ادھر کلی آیا، برقع پہنا آیا، یہ مذکر ہیں جی دونوں۔ ٹھیک ہے، سڑک لمبی ہے، سڑک چوڑی ہے۔ بیٹا آپ نے کبھی نہیں یہ سنا ہوگا کہ سڑک لمبا ہے سڑک چوڑا ہے، تو لمبی ہے یہ صیغہ مؤنث کا ہے، تو سڑک تذکیر و تانیث کے حوالے سے مؤنث ہے۔ اس کے بعد لالٹین بجھی، لالٹین جلی مؤنث کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو لالٹین مؤنث۔ لب، تمہارے لب بڑے پیارے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا لب زخمی ہوا پیارا، یہ مذکر ہے، تو لب تذکیر و تانیث کے حوالے سے مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، پیشانی، میری پیشانی کشادہ ہے، تمہاری پیشانی خوبصورت ہے، تو تمہاری میری، تو پیشانی کے ساتھ تمہاری میری مؤنث کی دلیل ہے، تو یہ مؤنث۔ فرض مذکر، سائنس نے ترقی کیا، آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ سائنس نے ترقی کی، تو اردو میں کی مؤنث کی علامت۔ ٹھیک ہے، گدڑی مؤنث کی علامت، پھٹی پرانی چھت ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ آپ کر چکے ہیں۔ مزید یہ 2 پیراگراف ہے، تشریح آپ نے ان کی کرنی ہے، تو آپ کا بیٹا جو آج کا کام ہے، آپ نے ان 2 پیراگراف کی تشریح بھی کرنی ہے اور سوال کے جواب بھی لکھنے ہیں۔ اسی کے ساتھ بیٹا آپ کا آج کا خطبہ آپ نے اختتام کو پہنچا۔ میں رمضان سکندر تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور بیٹا یہ جو 2 پیراگراف ہے پلیز ان
کی تشریح لازمی کیجیے گا۔ تشریح کا پیٹرن کس طرح میں آپ کو مرزا محمد سعید کے سبق میں یا گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔